ایک لمحے کے لیے تصور کریں ایک ایسی کرکٹ ٹیم جس کے دو کیپٹن ہوں، دونوں کے میچ جیتنے کی الگ الگ اسٹریٹجی ہو۔ ایک شہر کے دو میئر ہوں، ایک اپنے علاقے کے اندر روڈ بنانا چاہتا ہو اور دوسرا کوئی پارک۔ یا پھر ایک جہاز کے دو پائلٹ ہوں، ایک جہاز کو زمین پر اتارنا چاہتا ہو اور دوسرا اسے اڑائے رکھنا چاہتا ہو۔ ان تمام صورتوں کے اندر یقیناً ایک چیز کامن ہوگی اور وہ ہے اختلاف، جس کا اثر عام لوگوں پر پڑے گا اور سارا کا سارا نظام درم برم ہو جائے گا۔ اب اسی مثال کو ہم ایک براڈ لیول پر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور فرض کرتے ہیں کہ اس کائنات اور انسانوں کا خالق اور مالک ایک نہیں بلکہ دو یا اس سے کچھ زیادہ ہیں۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو کیا ہوگا؟ کیا اتنا پرفیکٹ نظام اور کائنات کی ترتیب جو کہ انسانوں کے جسم سمیت ہر ایک ایٹم اور اس سے بھی چھوٹے ذرے کے اندر موجود ہے، ان میں سے کیا کسی ایک پر بھی ان خداؤں کا اختلاف نہیں ہوا ہوگا کہ ایک خدا نے کہا ہو کہ یہ چیز میری مرضی کے مطابق ایسے ہونی چاہیے اور دوسرے نے کہا ہو کہ نہیں ایسے نہیں بلکہ میری مرضی کے مطابق ہونی چاہیے؟ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پوری کائنات کے اندر ایک ہی یونیورسل قانون موجود ہے، اور اس کا مطلب کہ اس قانون کا خالق بھی کوئی ایک ہی ہے۔ اور اگر ہم مان لیتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا تو پھر سوال یہ ہے کہ انسانیت اور یہ نظام کائنات زندہ کیسے ہے؟ کیونکہ ان سب کی لڑائی کے اندر تو یہ نظام کائنات تباہ ہو جانا چاہیے تھا، جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں ہوا۔ اور سب سے بڑھ کر کے لاجیکل سوال یہ ہے کہ اگر خدا ایک نہیں ہے تو اس کا مطلب کہ اس جیسے کئی اور خدا بھی پیدا ہوئے، جسے سوچ کر عقل کام نہیں کرتی، کیونکہ جو پیدا ہوا وہ تو مخلوق ہوتا ہے، وہ خالق کیسے ہو گیا؟ کیونکہ خالق کی تو ڈیفینیشن ہی یہی ہے کہ جو کسی سے پیدا نہ ہو، نہ ہی اس کی کوئی بیوی ہو اور نہ ہی کوئی اس کی اولاد ہو۔ یعنی لاجیکلی طور پر ہی ایک سے زیادہ خدا کا تصور ویسے فیل ہو جاتا ہے، اسے مذہبی طور پر کسی شخص کو قائل کرنا یہ تو بات کی بات ہے۔ دنیا کے جتنے بھی بڑے مذاہب ہیں، اگر ہم ان سب کے ماننے والوں کی سمجھ اور سوچ کو ایک سائڈ پر کر کے ان کی مذہبی کتابوں کا آج بھی مطالعہ کریں تو ہر ایک میں ایک چیز آپ کو کامن ملے گی، اور وہ ہے ایک خدا کا تصور جسے انسانوں نے اپنی سمجھ کے مطابق بگاڑ کر کفر اور شرک کے اندر بدل دیا۔ مسلمان اسی ایک اللہ کے وجود پر یقین رکھتے ہیں، اسی کی عبادت کرتے ہیں جو کہ دنیا کے ہر بڑے مذہب کی تعلیمات ہیں۔ مثلا ہندو مت کی کتابوں کے اندر یہ واضح طور پر لکھا ہے کہ وہ اللہ اور بھگوان ایک ہی ہے، دوسرا نہیں ہے۔ اس کی کوئی پینٹنگ نہیں ہے، نہ ہی کوئی مورتی ہے، نہ ہی اس کا کوئی عکس ہے۔ کہ قرآن میں لکھا ہے سورہ اخلاص میں سورہ نمبر 112 آیت نمبر 1 میں قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے۔ اسی طریقے سے آپ جب ہندو مذہب کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں، اس میں لکھا ہے چھندوگیا اپنشد میں ادھیائے نمبر 6 سیکشن نمبر 2 شلوکا نمبر 1 میں لکھا ہے ایکم ایودتیم، بھگوان ایک ہے، ایشور ایک ہے، دوسرا نہیں ہے۔ لکھا ہے سوتا سوتر اپنشد میں چیپٹر نمبر 6 شلوکا نمبر 9 میں ناچسیہ کسج جنیتا نہ چدیپا، اس بھگوان کے کوئی والدین نہیں ہیں، کوئی رب نہیں ہے، بھگوان کا کوئی ماں نہیں ہے، کوئی والد نہیں ہے، کوئی سپیریئر نہیں ہے۔ لکھا ہے سوتا سوتر اپنشد میں چیپٹر نمبر 4 شلوکا نمبر 19 میں ناتیہ پرتیما استی، اس ایشور کی کوئی پرتیما نہیں۔ پرتیما کا مطلب ہے عکس، پینٹنگ، پکچر، پورٹریٹ، اسٹیچو، آئیڈل۔ اس بھگوان کی کوئی پرتیما نہیں، کوئی پکچر نہیں، کوئی پینٹنگ نہیں، کوئی عکس نہیں، کوئی فوٹوگراف نہیں، کوئی آئیڈل نہیں، کوئی اسٹیچو نہیں۔ یہ دہرایا گیا ہے یجوروید میں چیپٹر نمبر 32 شلوکا نمبر 3 میں ناتیہ پرتیما استی، اس ایشور کا کوئی عکس نہیں، کوئی پرتیما نہیں، کوئی پکچر نہیں، کوئی پینٹنگ نہیں، کوئی فوٹوگراف نہیں۔ کرسچن بھی ایک اللہ کے وجود پر یقین رکھتے ہیں، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ کر شرک کرتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود انجیل مقدس کے اندر یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ اللہ ایک ہی ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی یہ اپنے لوگوں سے نہیں کہا تھا کہ میں خدا ہوں، میری عبادت کرو، بلکہ وہ تو در حقیقت اپنے لوگوں کو خود ایک اللہ کی طرف ہی بلاتے تھے۔ انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ میں ہی خدا ہوں اور میری عبادت کرو۔ یعنی ان کی تمام خواہشات اور تمام مرضی صرف اللہ کے حوالے تھی، اور یہی تو ایک مسلمان کی ڈیفینیشن ہے کہ اپنی تمام خواہشات کو اللہ کے حوالے کر دینے والا۔ یہودی اور سکھ بھی ایک خدا کے وجود پر یقین رکھتے ہیں، مقدس کتابوں کی تعلیمات کو پڑھیں تو۔ اختلافات صرف اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب انسان اپنے ذہن کے مطابق اللہ کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جب وہ خود معاشرے کی طرف سے مسلط کی گئی سوچ سے ہٹ کر دنیا اور کائنات کے ہر ایک نظام پر غور و فکر کرے، اپنی خود کی عقل کو استعمال کرے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد کر کے حق تک پہنچنے کے لیے اس پر راستے کو کھول دیتا ہے۔ سندیپ مہیشواری کو تو آپ سبھی لوگ جانتے ہوں گے، جو کہ انڈیا کے ایک بہت ہی مشہور موٹیویشنل سپیکر ہیں، اور کئی لوگ ان کی موٹیویشنل اور لاجیکل باتوں سے اپنی زندگی کو بدل چکے ہیں۔ ان کے دنیا کو دیکھنے اور سوچنے کا انداز ہی بدل چکا ہے، خاص طور پر نوجوان نسل ان سے بہت کچھ سیکھتی ہے۔
مذہبی طور پر ایک ہندو ہونے کے باوجود اور ایک ہندو کمیونٹی میں رہنے کے باوجود بھی جہاں پر کئی ملین خداؤں کی اور ان کی مورتیوں کی پوجا کرنے کا تصور ہے، انہوں نے جب لاجیکلی طور پر ایک سے زیادہ خدا کی موجودگی کا تصور کیا تو ان کا دماغ اس بات کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں جس پر آج کی پوری ہندوازم ٹکی ہے۔ ان کا اپنی ایک سپیچ کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کیا کہنا تھا، ذرا آپ بھی سنیں۔ ایک ہے بلیف کیا کہتا ہے ہمارا، جو ہم سب لوگوں کی کنڈیشننگ ہو رکھی ہے بچپن سے آج تک بھگوان سے ریلیٹڈ، کیا مائنڈ میں بیٹھا ہوا ہے سب کے، کیا بیٹھا ہوا ہے کہ بہت سارے بھگوان ہیں، ہے نا، اور لوگ آپس میں کنفیوز ہوئے پڑے ہیں کہ بھائی میں تو بھگوان شیو کا بھکت ہوں، تو کس کا بھکت ہے، تو کرشن کا بھکت ہے، ارے نہیں کرشن تو اتنا اچھا بھگوان نہیں ہے جتنا کہ بھگوان شیو ہے۔ مطلب اس میں بھی لوگوں کی لڑائی ہو رہی ہے آپس میں۔ ان سے پوچھو کیوں آپ اس بھگوان کی پوجا کرتے ہو، کیونکہ یہ بھگوان بیٹر ہے۔ بھگوان کو بھی مارکس دے دیے 10 میں سے 10 نمبر، 10 میں سے 9 نمبر، 10 میں سے 8 نمبر، اور سب کو 10 میں سے 10 والا بھگوان چاہیے۔ بٹ یہ بچوں جیسی سوچ ہے۔ اگر آپ کسی بھی اسکرپچر کو اسٹڈی کرو گے جو ریئل اسکرپچر ہے، ریئل اسکرپچر کسی بھی ریلیجن کا، اس کو اسٹڈی کرو گے، اس میں بالکل کلیئر طریقے سے آپ کو بتایا جائے گا کہ ہر فارم میں ایک ہی بھگوان ہے، بھگوان دو نہیں ہو سکتے، نہیں تو ان دو کی آپس میں لڑائی ہو جائے گی، ہونی ہے، کانفلکٹ کریٹ ہو جائے گا۔ سوچ کے دیکھو، دو بڑی بڑی پاورز اگر آپس میں ٹکرا جائیں، دو بھگوانوں کی آپس میں لڑائی ہو جائے تو ہم لوگ کہاں جائیں گے، یہ دنیا کہاں جائے گی؟ ٹھیک ہے نا، تو بھگوان ایک ہی ہے۔ ان کی باتوں سے آپ اندازہ لگانے کی کوشش کریں کہ انہوں نے اس بات کو جاننے کے لیے 2 چیزوں پر غور کیا۔ ایک، کسی بھی مذہب کی اصل تعلیمات جہاں ہر جگہ پر ایک ہی خدا کا تصور موجود ہے، اور دوسرا اپنی خود کی عقل یا لاجک کا استعمال۔ تبھی یہ جان پائے کہ ایک سے زیادہ خدا کے درمیان اختلافات کی وجہ انسان اور دنیا کی تباہی تھا۔ ایک سے زیادہ خدا کی موجودگی کی صورت میں دنیا و کائنات کے اندر موجود ہر ایک چیز اس اختلاف سے تباہ ہو گئی ہوتی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ ہر ایک چیز اپنے حساب کتاب کے مطابق بالکل پرفیکٹ انداز کے اندر ہر جگہ پر موجود ہمیں نظر آتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ سوچ سندیپ کے ہی مائنڈ میں پہلی بار آیا ہے، بلکہ خود اللہ تعالیٰ آج سے 1400 سال پہلے اسے لاجیکل دلائل سے غیر مسلموں کو ایک اللہ پر ایمان لانے اور غور و فکر کرنے کی دعوت قرآن کریم کے اندر کچھ اس انداز کے اندر دیتے ہیں کہ سورہ مومنون کی آیت 91 کے اندر اللہ پاک فرماتا ہے کہ خدا نے نہ تو کسی کو اپنا بیٹا بنایا ہے اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی معبود ہے۔ ایسا ہوتا تو ہر خدا اپنی مخلوقات کو لے کر چل دیتا اور ایک دوسرے پر غالب آ جاتا۔ یہ لوگ جو کچھ بھی خدا کے بارے میں بیان کرتے ہیں، خدا اس سے پاک ہے، وہ پوشیدہ اور ظاہر کو جانتا ہے، اور مشرک جو اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں اس کی شان اس سے اونچی ہے۔ اس کے بعد سورہ الاسراء آیت 42 کے اندر اللہ پاک فرماتا ہے کہ کہہ دو کہ اگر خدا کے سوا کوئی اور معبود ہوتے تو وہ ضرور خدائے مالک کے عرش کی طرف لڑنے بھیڑنے کے لیے راستہ نکالنے کی کوشش کرتے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم کے اندر کئی جگہ پر بار بار اس بارے میں غور و فکر کرنے کی اور غیر مسلموں کو اس طرح سے دعوت حق دینے کا طریقہ خود اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا ہے، مگر آج ہم مسلمان خود اس کے بارے میں کتنا جانتے ہیں؟ کبھی ہم نے بیٹی کی شادی پر اس کے سر پر قرآن کریم رکھنے اور قسمیں کھانے کے علاوہ اس کتاب کو سمجھنے کی کوشش کی ہو تو ہمیں اس کا اندازہ ہو کہ کیسے اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے کہ غیر مسلموں کو بھی غور و فکر کی دعوت دے رہا ہے۔ دنیا اور کائنات کا نظام ایک ہی یونیورسل قانون کے تحت چل رہا ہے اور سب کا سب ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے، اور اس ایک ہی قانون کا ہونا یہ ثابت کرتا ہے کہ اس کائنات کا خالق اسے ڈیزائن کرنے والی ذات بھی صرف اور صرف ایک ہی ہے، اور اگر یہ نظام ایک لمحے کے لیے بھی کام کرنا چھوڑ دے تو یہ پوری کائنات اور ہم انسان جہاں پر رہتے ہیں سب کچھ صرف ایک ہی لمحے کے اندر تباہ ہو جائے گا۔ اگر یقین نہیں آتا تو اس کائنات کے لامحدود فاصلوں کو اور اس کے نظام کو ذرا ایک لمحے کے لیے آنکھ اٹھا کر دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ کیا یہ سب نظام خود سے بن گیا یا بے مقصد پیدا ہو گیا؟ بالکل نہیں، بلکہ آپ کے غور و فکر کے لیے جان بوجھ کر اسے ڈیزائن کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس جنگ اور سمجھدار انسان کو حق کا راستہ دکھائے اور اسے ایمان کی دولت نصیب کرے، آمین۔ باقی آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے، اور اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔